بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم جکھڑ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کل ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں زندگی کی جو لائف کی جو رفتار ہے اور جو اس کا ٹیمپو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے، اور ایسے میں انسان جو ہے وہ نہ صرف افسردہ اور پریشان رہتا ہے بلکہ بے شمار قسم کی جو ٹینشنز ہیں وہ انسان کی زندگی میں سرایت کر آتے ہیں۔ آج میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم کچھ ایسی باتیں کریں جس سے ہم دور حاضر کے انسان خصوصاً اور عموماً ہم دیکھیں اور غور کریں کہ انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے۔ دیکھیں جی، خوشی کا جو ایک تعلق ہے وہ آپ کے مزاج سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اور مزاج جو ہے اس کا تعلق اس تربیت اور اس ماحول سے ہے جس سے آپ نکل کے آئے ہیں، اور اس کو عام طور پہ بدلنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور یقین کریں، میری ساری زندگی گزر گئی ہے ایسی کتابیں پڑھتے ہوئے، ایسے لوگوں کو پڑھتے ہوئے، ایسے فلاسفرز کو، اور ایسی بحثوں میں یونیورسٹیز میں، اور بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بیٹھتے ہوئے اور پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے کہ جس میں یہ غور کیا جاتا ہے کہ انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے، اور کوئی پیٹنٹ حال جو ہے وہ اس کا نکلتا نہیں، کیونکہ ہر آدمی اور ہر شخص جو ہوتا ہے اور ہر فلاسفر جو ہوتا ہے وہ اسے ایک اپنے پس منظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں بحیثیت پاکستانی اور مسلمان بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس بے شمار ایسے ریسورسز ہیں، ایسے ذرائع ہیں جس سے ہم اگر اپنائیں تو ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں گے اور یا میری ویڈیو دیکھ کر آپ اس کا کسی کو ثواب پہنچائیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ ہمیں ان چیزوں کو اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میری یہ ساری ویڈیو جو ہے پورے انہماک کے ساتھ سنیں، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور سن کے پھر دیکھیں کہ جو باتیں میں نے اپنی تحقیق کے ذریعے جن چیزوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے ان باتوں سے ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک ہمیں دیکھنا پڑے گا لغت کو۔ ایک چیز ہوتی ہے سہولت، اور ایک چیز ہوتی ہے خوشی، اور ایک چیز ہوتا ہے اطمینان۔ جو سہولت ہوتی ہے وہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی، اور ہر کسی کے پاس سہولت اور سہولت کے ساتھ تھوڑی بہت خوشی ضرور ہوتی ہے، لیکن خوشی جو ہے وہ بذات خود ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک ایسی کیفیت ہے جو مستقل نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی خوش انسان ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، تو ہر وقت ہم کہے نہیں لگا سکتے، ہم ہر وقت ہنستے نہیں رہ سکتے، یہ تو کسی پاگل کا کام ہوگا۔ لیکن جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے اطمینان۔ اطمینان حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ اطمینان بعض اوقات سہولت والے کے پاس بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات آپ کے پاس سہولت نہ بھی ہو تو آپ کے پاس اطمینان ہوتا ہے، اور وہ اطمینان جو ہوتا ہے اور وہ جو قناعت ہوتی ہے اور وہ جو صبر ایک طرح سے ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی میں خوشی کا اور خوشیوں کا اور دوسروں کے لیے خوشیوں کا وسیلہ اور سبب بنتا ہے۔ ہم دیکھیں گے اس حوالے سے، جب ہم اگر اس کے اوپر پوری بحث کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر اس کو غور سے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم واقعی خوش ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں تین پہلوؤں سے، ہر پہلو سے دیکھنا پڑے گا۔ تین پہلو جو ہیں وہ خصوصی ہیں۔ ایک ہے خوشی کا پہلو جو ہے وہ ہے اخلاقی حوالے سے، اور میں آج آپ کو بہت کام کی بات بتا رہا ہوں، اور چند ایسے باتیں بتا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں روایتی ہیں لیکن ہم ان کو آج تک سمجھ نہیں سکے۔ تو خوشی کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ یہ ہے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سماجی برائیوں سے بچائیں۔ جھوٹ، دھوکہ، فریب، ہوس، لالچ، بے حسی اور بے شمار ایسے جو برائیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر، جو انسان کی خاصلت بن جاتی ہیں، وہ اس کی خوشی کے درمیان ایک پوری رکاوٹ بنی رہتی ہیں، ساری زندگی کے لیے ایک دیوار بن کے کھڑی رہتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے ایک بہت نامور فلاسفر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بابا اشفاق صاحب، انہوں نے ان کا مشہور مقولہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جو دھوکہ ہے یہ لوٹ کے آتا ہے۔
لیکن میں سمجھتا ہوں دھوکہ ہی نہیں، یہ ساری برائیاں لوٹ کے آتی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو اچھائی ہوتی ہے نا جی، اچھائی صراط مستقیم ہے، اور جب وہ چلتی ہے تو وہ سیدھی چلتی ہے، اور روشنی جو ہے اس کو بکھیرتی جاتی ہے، اور جو آپ اچھا کام کرتے ہیں اس کی روشنی آپ تک پہنچتی ہے، اس کو دیکھنے والوں تک پہنچتی ہے، اور ہر کسی کو فیض یاب کرتی ہے۔ برائی جو ہے یہ صراط مستقیم پر نہیں چلتی، یہ گھومتی رہتی ہے اور یہ تاریک ہوتی ہے۔ چونکہ یہ گھومتی رہتی ہے اور تاریک ہوتی ہے، لہٰذا زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ یہ آپ کو ملتی ہے۔ آپ نے جھوٹ بولا، کسی نہ کسی موڑ پہ وہ جھوٹ آپ کو ملے گا۔ دھوکہ ہی نہیں، آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ نے کسی کے ساتھ فریب کیا، آپ نے کہیں لالچ دکھایا، وہ اگر آپ کو نہیں ملی نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اٹل ہے کہ وہ آپ کو ملنی ہے، نہیں ملے گی تو وہ پھر آپ کی آنے والی نسل میں کہیں نہ کہیں اس کا اثر جو ہے وہ رہ جائے گا۔ یہ بہت خوفناک چیز ہے۔ تو اگر آپ زندگی میں خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ طے کر لیں آگے بڑھنے سے پہلے اس بحث پہ کہ یہ جو برائیاں ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ، کوئی انسان مکمل نہیں ہے اور ہم مکمل طور پہ ان سے نجات نہیں حاصل کر سکتے، لیکن حتی الوسع ان برائیوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ میں یہ یقین کرتا ہوں، میرا یہ یقین ہے، یہ میرا بیلیف ہے کہ اچھائی اور نیکی کے ارادے سے اگر کوئی غلط کام بھی ہو جائے تو وہ برائی اور برے ارادے سے نیک کام کرنے سے بہتر ہے۔ دیکھیں، جب ہم یہ طے کر لیں گے، یہ اپنی پریکٹس کر لیں گے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیں گے، تو پھر ہمیں اور کیا کرنے ہیں؟ اخلاقی کام، سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ اور اس چیز کو بھی بہتر کرنے کے لیے، اس چیز پر بھی قابو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مثبت سوچنا ہے۔ جی ہاں، عادت ڈالیں کہ ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، بہتر سوچیں، اصلاح جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کا آپ کے اپنے اوپر بھی اثر ہوگا، آپ صاحب اولاد ہیں، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کسی کے دوست ہیں، آپ کی محفل پہ بھی اثر ہوگا اور پورا معاشرہ اس سے سدھرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کام زندگی میں کرنا ہو نا آپ نے، اسے ایسے کریں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں ہے کہ آپ بالکل کوئی ایسا کام کر دیں جیسے سب کچھ تہس نہس کر دیں۔ آپ کو یقیناً معاشرے کے اصول اور قوانین اور روایتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، لیکن جو کام زندگی میں کریں، پہلی بات وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تو زبردستی ڈاکٹر نہ بنیں۔ اگر آپ کو آم کھانے کا شوق نہیں ہے، آپ تربوز کھانا چاہتے ہیں، تو آپ آم کیوں کھاتے ہیں؟ وہ کام کریں زندگی میں جس کا آپ کو شوق ہے، اور اس طرح سے کریں، اس درست طرح سے کریں جس میں آپ کی اپنی شخصیت جھلکتی ہے، اس میں تخلیق کا عنصر جو ہے وہ پیدا کریں۔ یہ جتنے نکات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کریں میں سے ایک ایک نقطہ جو ہے وہ قابل بحث ہے، لیکن میں اگر اس پہ بحث کروں گا تو پھر آج کی بحث مکمل نہیں ہوگی۔ تو جو کرنا ہے وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں، اور اس طرح سے کریں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی، خدا کی، رب کائنات کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ اس نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، ایسے نہیں کہہ دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بحث کریں گے۔ تو خدا کا شکر ادا کریں۔ اپنے دوستوں اور اپنے اچھے دوستوں کے سامنے آپ اپنے آپ کو بند نہ رکھیں، کھولیں۔ اوپن یور سیلف اینڈ میک گڈ فرینڈس۔ اپنی شخصیت کو کسی تالے میں، کسی کمرے میں، کسی دائرے میں، کسی حدود میں بند نہ رکھیں، اس کو کھولیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، اور وہ کرنے سے اور وہ سوچنے سے باز نہ آئیں۔ اسے اگر آپ روکیں گے تو آپ ایک طرح سے اپنی خوشی کا، دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں خوشی کی، آپ خوشی کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے دروازے لگے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہیں جن سے روشنی آتی ہے آپ کے شخصیت کے اندر۔ اگر یہ آپ کھڑکیاں بند کرتے جائیں گے، آکسیجن آنا ختم ہو جائے گی، روشنی آنا بند ہو جائے گی، تو پھر دن بدن وہ آپ کی زندگی تاریک ہوتی جائے گی، اور تاریکی جو ہے وہ غم ہے، وہ خوشی کی دشمن ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلیں اور اپنے دوستوں میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے ملنے والوں میں مکس اپ ہوں، ان کو ملیں۔ اگر آپ قیدی نہیں ہیں اور اگر آپ راہب نہیں ہیں اور کوئی چلہ نہیں کاٹ رہے،
تو خدا کے لیے آپ باہر جائیں اور لوگوں کو ملیں، ایسے لوگوں سے ملنے سے باز رہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ زہر گھولتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملیں جن سے مل کر آپ کو خوشی ملتی ہے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات جو ہیں ان کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ اور اگر آپ کسی ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھ سکتے ہیں جو بڑے قابل اور پڑھے لکھے ہیں اور جو وہ آپ کو کچھ نصیحت کر سکتے ہیں، آپ کے بڑے ہیں، تو پھر تو ماشاءاللہ کیا کہنے۔ تو یہ کچھ اخلاقی اصول ہیں خوش رہنے کی زندگی کے۔ اب خوشی کا تعلق صرف اخلاقیات سے نہیں ہے ناظرین، آج کے سائنسی دور میں کچھ ایسے حقائق ہیں، اور میں آج آپ کے سامنے ایسے حقائق، کچھ سائنسی حقائق رکھ رہا ہوں خوش رکھنے کے، جو ثابت یونیورسٹیوں کی تحقیق سے ہی نہیں صرف ثابت ہو چکے، بلکہ انہیں تجربات سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ اور وہ ہے نمبر ایک کہ آپ جو آپ کا فزیکل لیول ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جسمانی سطح پہ اپنی خوراک کا خیال رکھیں، آپ وہ کھائیں جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جو پسند ہے وہ آپ کھائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کہیں کچھ کھانے سے آپ کے اندر، آپ کی جسم کے اندر کوئی بیماری ہے اس میں تو اضافہ نہیں ہوتا۔ آپ ڈائبیٹک ہیں تو میٹھا نہ کھائیں، آپ کو اگر بلڈ پریشر ہے تو ضرور آپ نمک سے بچیں، آپ اگر موٹے ہیں، خدا نخواستہ اوبیس ہیں، تھوڑا سا وزن زیادہ ہے، تو چکنائی والی چیزیں چھوڑنے میں کیا قباحت ہے۔ تو اپنی فوڈ کے بارے میں یہ سائنس کہتی ہے، خوراک کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو ٹریٹ کریں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی پھل کھائیں اور سبز پتوں والے سبزیاں جو ہیں وہ کھائیں، اس سے انسان کا مزاج جو ہے اس پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ دوسری بات سائنس یہ کہتی ہے جی آپ ایکسرسائز کریں۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جی ہمارے اکثر لوگوں کے لیے کہ جی ہم ایکسرسائز کیا کریں، اور بعض اوقات تو یہ مسئلہ ہے نہیں، اس کو بنایا گیا ہے۔ میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا، اس کے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا گھر تھا، تقریباً 3-4 کنال کا گھر تھا۔ میرا اپنا گھر جو گاؤں میں ہے وہ بڑا وسیع ہے، بڑا ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے نہیں یار میں تو باہر نہیں جا سکتا، میں ایکسرسائز نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا بھائی اتنا بڑا آپ کا گھر ہے، آپ اس گھر کے اندر اگر آپ 10-12 چکر صبح و شام لگا لیں تو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایکسرسائز جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں جو آپ بیٹھ کے موبائل فون پر انگلی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ والی ایکسرسائز نہیں، آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی۔ اگر آپ جم جا سکتے ہیں ونڈرفل، کیا بات ہے۔ آپ جم نہیں جا سکتے، صبح کی سیر دنیا کا اور شام کی سیر بھی، اور سیر جو پیدل چلنا ہے دنیا کا کی آزمودہ ترین ایکسرسائز ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کو ورزش ملتی ہے بلکہ آپ کو تازہ ہوا ملتی ہے، جس سے آپ اپنی پریشانیاں جو ہیں کم کرتے ہیں۔ پھر سائنس یہ کہتی ہے جی کہ آپ اپنی نیند پوری کریں۔ آپ نے 8 گھنٹے سونا ہے، اگر آپ بہت ینگ آدمی ہیں تو آپ 6 اور 7 گھنٹوں سے بھی گزارا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی عمر 40 سال سے اوپر چلی گئی ہے تو اپنے اوپر رحم کریں، 8 گھنٹے ضرور سوئیں۔ اس سونے سے بھی آپ کی طبیعت جو ہے وہ اس پر اچھے اور صحت مندانہ اثرات پڑتے ہیں۔ پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فطرت میں رہیں۔ اگر آپ گھر کے اندر کوئی ایسا بندوبست کر سکتے ہیں، باغ لگا سکتے ہیں، پودے لگا سکتے ہیں، پھول لگا سکتے ہیں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر نہیں تو اہتمام کریں صبح شام، یا اگر صبح شام میں بھی کوئی وقت آپ کے پاس نہیں، آپ اتنے ہی مصروف ہیں، تو ہفتے میں کوئی ایک دن طے کریں کہ جب آپ فطرت میں جائیں اور تھوڑا سا ریلیکس کریں۔ میرے پاس ساری زندگی میں تمام عمر میرے پاس یہ ایک بہترین نسخہ یہ رہا ہے، اپنے گھر میں بھی۔ میں جب پاکستان میں تھا تو میری عادت تھی کہ میں کھانا کھانے سے فوری بعد کبھی بیٹھتا نہیں تھا، کھانا کھانے کے بعد بیٹھنا نہیں چاہیے، تھوڑا سا واک کرنا چاہیے، لیکن میں بعض اوقات بہت دور چلا جاتا تھا، نکل جاتا تھا زمینوں میں، اور ہمارے ہاں وہاں ایک قدرتی چراگاہ ہے، پیسچر ہے، ایک برساتی نالا ہے، اور اس کے ساتھ بیلا ہے، ایک زمین ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ تو میں جب اس سے واپس آتا تھا تو میں سارا دن کا کام کرنے کے بعد انتہائی ریلیکس جو ہے وہ محسوس کرتا تھا۔ اور اب بھی میں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر ہفتے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وزٹ کی جو ویڈیو لے کے آتا ہوں، تو ہفتے میں ایک دفعہ میں ضرور لانگ ڈرائیو پہ چلا جاتا ہوں، اور پھر میں ایسی جگہوں پہ جاتا ہوں جو فطرت کے اندر ہیں،
اور جن کے اندر گھوم پھر کے مجھے جو ہے انتہائی فرحت اور خوشی اور ریلیکسیشن کا احساس ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی خوشی کے آخری اور سب سے اہم مرحلے کی طرف، اور وہ ہے جی اسپریچول لیول، وہ روحانی لیول جو ہے، اور وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ تمام کام کرنے کے بعد جب تک آپ کے اندر روحانیت کا تصور نہیں، آپ کی روح جو ہے وہ خوشی سے سرشار نہیں ہوتی، آپ کی روح کے اندر خوشی قید نہیں ہوتی، تو پھر یہ جو چھوٹی موٹی کوششیں آپ کرتے ہیں یہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنا دن جو ہے اس کا آغاز اور اس کا اختتام اللہ تعالیٰ کے نام سے کریں، جاگتے ہوئے اور سوتے ہوئے۔ دعائیں بھی ہیں، لیکن دعاؤں سے آگے بڑھ کر تھوڑا سا جو ہے اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور میرا یہ زندگی بھر کا ایک بالکل پرماننٹ مشغلہ ہے یا شوق ہے یا میرا ایک طریقہ کار ہے، اور اس سے یقین کریں اللہ تعالیٰ کی جو ایک خاص کرم ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے جس سے آپ اپنی خوشیوں کو قید کر سکتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ قید کر سکتے ہیں بلکہ اس کو ضرب در ضرب لگا کے بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں، وہ ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حیثیت میں ہیں۔ اگر آپ 1 روپیہ دینے کی بھی حیثیت میں ہیں تو خلوص نیت کے ساتھ اسے اللہ کی راہ میں خیرات کریں، اور اگر آپ بالکل کچھ خیرات نہیں کر سکتے، بہت ہی قسم پرسی اور مفلسی ہے، تو آپ اپنی زندگی کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر کریں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ یہاں پہ مغرب میں جس معاشرے میں میں رہتا ہوں، ان لوگوں نے یہ بڑے میتھمیٹیکل ہو گئے ہیں ہر چیز میں، یہ کہتے ہیں جی 1000 گھنٹہ جو ہے وہ ہونا چاہیے سال میں لوگوں کی اور عوام کی اور غریبوں کی سروس کے لیے۔ ہمارے لیے اس چیز کی قید نہیں ہے 1000 گھنٹہ یا 2000 گھنٹہ، آپ ضرور دن میں 1 دفعہ یا ہفتے میں 1 دفعہ لازماً اپنی زندگی کا ایک وقت مقرر کریں جس میں آپ لوگوں کو مالی طور پہ یا آپ جسمانی طور پہ یا کسی بھی حوالے سے جو مستحق لوگ ہیں ان کی خدمت کریں۔ اگر ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہو گئیں، ان کی دعا کیا ہوتی ہے یہ آپ کے اندر کا احساس ہوتا ہے۔ دعا تو خیر اوپر جاتی ہے اور پھر وہ واپس آتی ہے، اس کا تو یعنی انسان کو احساس نہیں ہوتا نا، لیکن آپ کے اندر فوری احساس ہو جاتا ہے جب کسی کی آپ مدد کرتے ہیں۔ اور سب سے آخری چیز روحانیت کے لیے دیکھیں، وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جس چیز کا جو موجد ہوتا ہے، جس چیز کو جو بنانے والا ہوتا ہے، وہ اس چیز کی خوبیوں اور خامیوں سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کی ایجاد کی ہے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے۔ ہماری تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مجھے یاد کرو گے، میرا ذکر کرو گے، میں آپ کے دلوں کو اطمینان میں رکھوں گا۔ میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ سہولت اور خوشی یہ تو خیر سہولت اور خوشی آتے جاتے رہتے ہیں، اطمینان جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے۔ راحت، سکون اور اطمینان یہ کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے۔ کوشش کریں کہ میری ساری ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ وہ فیکٹس ہیں، وہ باتیں ہیں جو میں خود سے نہیں کہہ رہا، میں شاید ان کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ میں نے پوری تحقیق اور پوری سند کے ساتھ آپ کے لیے اور آپ کی خوشی کے لیے اور آپ کے ارد گرد کے تمام لوگوں کی خوشیوں کے لیے ایک ویڈیو کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ساتھ رہیں، اور ہر ہفتے میرے ویڈیوز کو دیکھیں، مشورے بھی دیں، عمل بھی کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔